بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، والصلاة والسلام على سيد الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعنة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد. عزیزان محترم، قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر پیار علی، رجب علی اور ان کے خانوادے کے مرحومین، رباب میگجی اور ان کے خانوادے کے مرحومین، اور کنیز چندو اور ان کے خانوادے کے مرحومین کی ارواح کو احسال کریں. صلوات محمد محمد. اللهم صل على محمد. عزیزان محترم، برادران ایمانی، قرآن مجید کا مختصر ترین سورہ سورہ کوثر کی جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس سورہ کوثر کی تلاوت کے سلسلے میں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی واجب یا مستحب نماز میں اس سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روز قیامت حوض کوثر سے سیراب فرمائے گا. اور دوسری روایت میں ذکر ہوا کہ اگر کوئی شخص ہر شب جمعہ 100 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا تو انشاءاللہ اس کے خواب میں رسول اکرم آئیں گے. عزیزان محترم، آپ کو بخوبی یہ معلوم ہے کہ پروردگار عالم نے اس سورہ کوثر کو اپنے رسول کی تسلی و تشفی کے واسطے نازل فرمایا تھا. جب عاص بن وائل نے رسول اکرم کو یہ طعنہ دیا کہ معاذ اللہ رسول اکرم ابتر ہیں، مقطوع النسل ہیں، تو اللہ نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا: ہے میرے حبیب، آپ گھبرائے نہیں، انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. عزیزان محترم، اس لفظ کوثر کا تقریباً 34 معنی مفسرین نے ذکر کیا ہے. کسی مفسر نے اس لفظ کوثر کی یہ تفسیر کی کہ اس لفظ کوثر سے مراد امت کثیر ہے. کسی نے یہ کہا کہ اس لفظ کوثر سے مراد نبوت ہے. کسی نے یہ کہا کہ اس لفظ کوثر سے مراد ولایت ہے. کسی نے یہ کہا کہ اس لفظ کوثر سے مراد نبوت و ولایت ہے. کسی نے کہا کہ اس سے مراد دین مبین ہے.
کسی نے کہا کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، کسی نے کہا اس سے مراد نور قلب ہے۔ توجہ ہے عزیزان محترم۔ عزیزان محترم، مختلف مفسروں نے مختلف تفسیریں سورہ لفظ کوثر کی، لیکن جب آپ تفسیر اہل بیت کی طرف رجوع کریں گے تو آپ کو تفسیر اہل بیت میں ملے گا کہ اس لفظ کوثر کا معنی اتم اور مصداق اکمل جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات بابرکت ہے۔ یعنی اب قرآن مجید کے اس سورے کا ترجمہ اس طریقے سے ہوگا کہ انا آتیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی صورت میں آپ کو نسل کثیر عطا کی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان محترم، تفسیر اہل بیت میں نسل کثیر، اولاد کثیر، اس معنی میں لفظ کوثر کو استعمال کیا گیا ہے۔ اور عزیزان محترم، اللہ نے اپنے حبیب کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی صورت میں ایسی بیٹی عطا کی کہ جس کی ذریت، جس کی نسل آج تک آباد و شاد ہے۔ اور یہی وجہ تھی عزیزان محترم کہ وہ ملعون جو جناب رسول خدا کو یہ طعنہ دیا کرتا تھا کہ آپ مقتون نسل ہیں، آج اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، آج اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، لیکن آپ کی نگاہ جہاں تک اس کائنات میں جائے آپ دیکھیں گے کہ ذریت رسول اور نسل رسول آباد ہیں۔ عزیزان محترم، فخر رازی لکھتا ہے کہ سادات پر اتنے مظالم ڈھائے گئے، سادات کو اتنا ستایا گیا، سادات کو قلعوں میں چنوایا گیا، لیکن اتنے زیادہ ان پہ ظلم ہونے کے باوجود سادات کو مٹانے والے تو مٹ گئے لیکن سادات نہ مٹ سکے۔ پھر اس کے بعد فخر رازی لکھتا ہے کہ ایسی برگزیدہ شخصیات موجود ہیں، محمد باقر ان کے خاندان سے، جعفر صادق ان کے خاندان سے، امام موسیٰ کاظم ان کے خاندان سے، امام علی رضا ان کے خاندان سے، نفس زکیہ جیسی شخصیت ان کے خاندان سے۔ پھر اس کے بعد فخر رازی لکھتا ہے کہ اولاد فاطمہ سے دنیا بھری پڑی ہے اور ان کے علم کا چرچا ہر جگہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے اپنے حبیب کو اتنی باعظمت بیٹی، اتنی باشرف بیٹی عطا کی، اور رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ کل نسب منقطع یوم القیامہ، کہ ہر نسب دنیا کا چاہے کوئی بھی نسب ہو، چاہے کتنے بھی بلند و بالا خاندان سے تعلق کسی کا ہو، رسول فرماتے ہیں کہ کل نسب منقطع یوم القیامہ، کہ ہر نسب منقطع ہو جائے گا قیامت کے دن، لیکن میرا نسب جو ہے وہ قیامت کے دن بھی باقی رہے گا۔ عزیزان محترم، اور رسول اسلام کو اسی طریقے سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عطا نہیں ہو گئی، بلکہ اللہ نے رسول اسلام سے کہا کہ آپ 40 روز تک عبادت میں بسر کریں۔ رسول اسلام نے 40 روز تک عبادت کی، یعنی دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو نمازیں پڑھتے تھے۔ اس طریقے سے جب 40 دن گزر گئے تو رسول اکرم کو وہ میوہ جنت عطا کیا گیا کہ جس کے وجود مبارک سے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وجود مبارک دنیا کے سامنے آیا۔ عزیزان محترم، 5ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد کانت مفروضۃ طاعۃ علی جمیع من خلق اللہ، کہ ہماری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اطاعت کو اللہ نے تمام مخلوقات پر فرض کیا ہے، تمام مخلوقات پر واجب قرار دیے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں من الجن والانس، چاہے وہ مخلوقات جن میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں من الوحوش والطیور، چاہے وہ چرند ہو چاہے پرند ہو، ان کے اوپر بھی اللہ نے جناب فاطمہ زہرا کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ حتی الانبیاء والملائکہ، یہاں تک کہ اللہ نے ہماری جدہ کی اطاعت کو ملائکہ اور انبیاء پر بھی فرض کی۔ عزیزان محترم، اللہ نے اتنی باعظمت، اتنی باشرف بیٹی رسول کو جب عطا کی تو رسول بھی مقام فخر میں بیان کرتے ہیں کہ فاطمہ تو ام ابیہا، کہ یہ میری بیٹی فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، اور کبھی کہتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ یہ میری بیٹی فاطمہ میرا پارہ جگر ہے۔ اور عزیزان محترم، صرف رسول خدا نے ہی فخر نہیں کیا شہزادی کی ذات بابرکت پر، بلکہ 11ویں امام مقام فخر میں بیان کرتے ہیں کہ ہماری جدہ ہم تمام مخلوقات
خداوندی پر حجت ہیں، لیکن ہماری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہمارے اوپر حجت ہیں۔ اور عزیزان محترم، فخر کی بات ہی ہے کہ ایسی بیٹی اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کی ہے، اور مولائے کائنات مقام فخر پر میں آئے تو یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ فرمایا۔ عزیزان محترم، مولائے کائنات کہتے کہ اے معاویہ سنو، اے غریب شام سنو، میں تمہیں خبر دینے کے لیے نہیں بلکہ نعمت پروردگار کے طور پر، ثنائے پروردگار کے طور پر تم کو سمجھا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بہت سارے مہاجرین اور انصار میں سے لوگ شہید ہوئے، رائے خداوندی میں اپنی جانیں نچھاور کی، رائے خداوندی میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، لیکن کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے راہ خداوندی میں اپنی جان نچھاور کی، رائے خداوندی میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا؟ اذا استشہد شہیدنا قیل سید الشہداء، لیکن جب ہمارے گھرانے سے ایک فرد شہید ہوا تو وہ سید الشہداء کہلایا۔ پھر اس کے بعد امام لکھتے ہیں وَخَصَّهُ رسول اللہ ب70 تکبیرہ، اور رسول اسلام نے ہمارے گھرانے کے شہید کے اوپر 70 تکبیریں کہیں۔ تو عزیزان محترم، نماز جنازہ 70 تکبیروں کا نہیں ہوا کرتا، نماز جنازہ 5 ہی تکبیر کا ہوتا ہے۔ ہوا یوں کہ جب جناب حمزہ سید الشہداء شہید ہوئے تو ملائکہ کا ایک گروہ آسمان سے رسول اکرم پر نازل ہوا اور کہا یا رسول اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے شہید چچا پر نماز پڑھیں۔ رسول اکرم نے ان کو نماز جنازہ پڑھائی، وہ گروہ چلا گیا، دوسرا گروہ آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ، ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے شہید چچا پر نماز پڑھیں۔ رسول اکرم نے ان کو بھی نماز پڑھا دی۔ اسی طریقے سے تقریباً 14 گروہ ملائکہ کا آسمان سے نازل ہوتا رہا، رسول نماز پڑھاتے رہے۔ مولائے کائنات مقام فخر میں بیان کرتے ہیں اے غریب شام سنو، جس شہید پر 70 تکبیریں پڑھی گئی وہ ہمارے گھرانے سے ہے، وہ کسی اور کے گھرانے سے نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر، محمد وآل محمد۔ اس کے بعد امام لکھتے ہیں کہ اے غریب شام سنو، ان قوما قطعت ایدیہم فی سبیل اللہ، کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں کا نذرانہ بارگاہ خداوندی میں پیش کیا، اپنے بازوؤں کو راہ خداوندی میں کٹوایا، اذا فعل بواحدنا کما فعل بواحدہم، لیکن جب ہمارے گھرانے کے ایک فرد نے اپنا ہاتھ رائے خداوندی میں کٹوایا، رائے خداوندی میں پیش کیا، قیل الطیار فی الجنہ ذو الجناحین، تو وہ جعفر طیار کہلایا، وہ فرشتوں کے ساتھ محو پرواز کرنے والا کہلایا۔ پھر اس کے بعد امام لکھتے ہیں کہ اے معاویہ سنو، تم ہمارے خاندان کی برابری کی بات کرتے ہو، سنو، من النبی و منکم المکذب، ہمارے گھرانے میں نبی مکرم ہے اور تمہارے گھرانے میں نبی کو جھٹلانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد امام لکھتے ہیں کہ اے معاویہ سنو، تم ہمارے خاندان کی برابری کی بات کرتے ہو، منا سید شباب اہل الجنہ، ہمارے خاندان میں جوانان جنت کے 2 سردار ہیں، ومنکم صبیۃ النار، اور تمہارے خاندان میں جہنمی لڑکے ہیں۔ اس کے بعد وہ علی مقام فخر میں بیان کرتے ہیں جو فاتح خیبر ہیں، جو فاتح خندق ہیں، جن کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے، وہ علی مقام فخر میں آ کر بیان کرتے ہیں اے غریب شام سنو، منا سائل العالمین ومنکم حمالۃ الحطب، اے غریب شام سنو، ہمارے گھرانے میں سید نساء العالمین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور تمہارے گھرانے میں جہنم کا ایندھن اٹھانے والی تیری پھوپھی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر۔ عزیزان محترم، شہزادی کائنات کی وہ ذات ہے کہ جس پر رسول اکرم نے بھی فخر کیا، ائمہ نے بھی فخر کیا، اور مولائے کائنات جیسی ہستی کہ جن کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، وہ بھی مقام فخر میں جب آتے ہیں تو شہزادی کا ذکر کرتے ہیں۔ اور جب مولائے کائنات نے معاویہ سے کہا کہ تم ہمارے خاندان کی برابری کی بات کرتا ہے، کہا تم اور ہم، تو عزیزان محترم اللہ نے بھی قرآن مجید میں کہا ہے حل یستوی الخبیث والطیب، خبیث اور طیب برابر نہیں ہوتے۔ پھر دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ تو عزیزان محترم غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے، تو عزیزان محترم غور کرنے والی یہ بات ہے کہ جو مسئلہ پوچھے اور جو مسئلہ بتائے وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی مسئلہ پوچھنے والا وہ انسان اس شخص کے کیسے برابر ہو سکتا ہے کہ جو مسئلہ بتا کر ہلاکت سے بچائے؟ تو عزیزان محترم اللہ نے کہا کہ طیب اور خبیث،
پاک اور ناپاک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو عزیزان محترم ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون پاک ہے اور کون ناپاک ہے، کون طیب ہے کون خبیث ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زمانہ ہٹ درمی کا زمانہ ہے۔ کوئی انسان خود کو قاتل کہنے کو تیار نہیں ہے، کوئی انسان خود کو غاصب کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی چور خود کو چور کہنے کو تیار نہیں، کوئی منافق خود کو منافق کہنے کو تیار نہیں۔ حد تو یہ ہے کہ کوئی اگر انسان کافر ہے تو خود کو کافر کہنے کو تیار نہیں۔ اب ایسے پرآشوب دور میں ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کون طیب ہے کون خبیث ہے؟ تو عزیزان محترم قرآن نے ایک استدلال پیش کیا کہ دیکھو، اگر تمہیں یہ پتہ کرنا ہو کہ کون پاک ہے کون ناپاک، تمہیں یہ پتہ کرنا ہو کہ کون طیب ہے کون خبیث، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ دن کا رات سے پتہ چلتا ہے اور رات کا دن سے پتہ چلتا ہے، بہار کا خزاں سے پتہ چلتا ہے اور خزاں کا بہار سے پتہ چلتا ہے، سردی کا گرمی سے پتہ چلتا ہے اور گرمی کا سردی سے پتہ چلتا ہے۔ تو عزیزان محترم قرآن نے کہا کہ دیکھو، اگر تمہیں معلوم کرنا ہے کہ طیب کون ہے خبیث کون ہے تو سورہ احزاب میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزیزان محترم اللہ نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا، اے محمد، اے علی، اے فاطمہ، اے حسن، اے حسین، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ آپ کو ہر قسم کی نجاست سے دور رکھے۔ تو عزیزان محترم جو بھی نجیس ہوگا وہ در بتول سے دور ہوگا، جو پاک ہوگا وہ در بتول پر ضرور ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر، محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم اللہ نے اپنے حبیب کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جیسی بیٹی عطا کی، اور یوں تو بہت ساری اذیتیں رسول اکرم کو دشمنوں کے ذریعے سے ملی۔ کبھی رسول کو یہ کہہ کر طعنہ دیا گیا کہ یہ تو رسول ہی نہیں ہے، تو اللہ نے فوراً آیت بھیجی اور کہا انک لمن المرسلین، اے میرے حبیب آپ گھبرائیے نہیں، آپ مرسلین میں سے ہیں۔ کبھی رسول کو یہ کہہ کر طعنہ دیا گیا کہ یہ تو مجنون ہے، تو فوراً قرآن میں آیت آئی وما صاحبکم بمجنون، کہ آپ کا صاحب مجنون نہیں ہے۔ کبھی رسول کو یہ کہہ کر طعنہ دیا گیا کہ یہ تو خیالی شاعر ہیں، تو اللہ نے کہا ہم نے اپنے حبیب کو شاعر نہیں بنایا بلکہ رسول بنا کر بھیجا۔ تو عزیزان محترم مختلف طعنے رسول اکرم کو دیے گئے، کبھی مجنون کہا گیا، کبھی کہا گیا کہ یہ رسول نہیں ہے، کبھی یہ کہا گیا کہ یہ تو خیالی شاعر ہیں۔ مختلف طعنوں کا مختلف جواب خداوند عالم نے مختلف آیتوں سے دیا، لیکن جب نسل رسول پر اعتراض ہوا، ذریت رسول پر اعتراض ہوا، تو اللہ نے کہا تم نے میرے رسول کی نسل پر اعتراض کیا ہے، اب دیکھو میں پوری دنیا کو نسل رسول سے بھر دیتا ہوں۔ اور آواز دی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر، صلی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم وہ بی بی کہ جس کی اتنی عظمت ہے اور جو سورہ کوثر کا مصداق اتم و اکمل ہے، ایسی بی بی کو دنیا نے طرح طرح سے ستایا۔ سکونی چھٹے امام کے صحابی ہیں اور امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں یمنا رسول اللہ میرے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ تو ایک مرتبہ امام نے اسے تبریک و تہنیت پیش کی اور کہا سکونی تم نے اپنی بیٹی کا کیا نام رکھا ہے؟ تو سکونی کہتا ہے اے فرزند رسول سمیتھا فاطمہ، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ جیسے ہی چھٹے امام نے یہ سنا اپنے ہاتھ کو پیشانی پہ رکھا اور کہتے ہیں سکونی لو سمیتھا فاطمہ لو سمیتھا فاطمہ لا تضربها ولا تسبها، اے سکونی اگر تم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ ہی لیا ہے تو تم اسے کبھی اذیت نہ دینا، اسے کبھی جھڑکنا نہیں، اسے کبھی مارنا نہیں۔ میں کہوں گا امام ایک عام سی خاتون کا آپ کو اتنا احترام ہے، لیکن وہ عرب کے بدو کیسے تھے جنہوں نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو تماچے لگائے۔ ہار باب ازا ایک سید خطیب ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں مجلس پڑھ رہا تھا، مجلس پڑھنے کے بعد میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ایسی بیوی کہ جس کی اتنی زیادہ فضیلتیں رسول اکرم نے بیان کی ہو، جس کو کبھی میوہ دل کہا ہو،
کبھی ریحانۃ الرسول کہا ہو، کبھی بذۃ الرسول کہا ہو، ایسی بیوی کہ جس کی اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں، زمانہ اس پر کیسے ظلم کر سکتا ہے، زمانہ کیسے اسے مار سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اسی کشمکش میں تھا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس بیوی کی اتنی فضیلتیں ہو زمانہ اسے تماچے مارے، زمانہ اسے ستائے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ یہ میں سوچ کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ زمانہ انہیں نہیں ستا سکتا، اور میں یہ سوچ کر سو گیا تو میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ شہزادی کونین میرے خواب میں آئی ہیں اور مجھ سے کہتے فلتفت الیہ، اور میری طرف متوجہ ہوتی ہیں اور کہتی ہیں یا ولدی انظر الی وجہی، اے میرے بیٹے میرے چہرے کی طرف دیکھو، ابھی بھی میرے رخساروں پر تماچوں کے نشان ہیں۔ ارباب ازا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہم السلام کو۔ ارباب ازا، ہر انسان کی نظر میں مصیبت کا معیار الگ ہوتا ہے۔ کسی انسان کی نظر میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے گھر کا چھٹ جانا، کسی کی نظر میں سب سے بڑی مصیبت ماں باپ کا فراق ہوتا ہے، کسی کی نظر میں سب سے بڑی مصیبت جوان بیٹے کا مر جانا ہوتا ہے۔ لیکن جب مولا کائنات جیسی مظلوم شخصیت سے یہ سوال کیا گیا، اے مولا آپ فرمائیے کہ آپ کی نظر میں سب سے بڑی مصیبت انسان کے لیے کیا ہے، تو ایک مرتبہ کا امام تڑپ جاتے ہیں اور تڑپ کر کہتے ہیں اے پوچھنے والے، جب تم نے پوچھ ہی لیا ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی مصیبت کا لمحہ کون سا ہوتا ہے، انسان کے لیے سب سے بڑی مصیبت کا وقت کون ہوتا ہے، تو سنو، انسان کے لیے سب سے بڑی مصیبت کا وقت وہ ہے کہ اس کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا جائے، اس کی زوجہ کو ستایا جائے اور وہ کچھ نہ کر سکا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ